बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाजी हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ मौजूद हैं। लाइफ कोच भी हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर भी हैं। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें सुनते रहते हैं। तीन खान तीन जायचे, इमरान खान साहब और उनके बेटों का जायचा भी डिस्कस हुआ था डॉक्टर साहब के साथ, और भी पर्सनैलिटीज के जायचे डिस्कस हुए हैं। आज का जो टॉपिक है मेरा और जिनके जायचे डिस्कस करने हैं, तो इमरान खान साहब का जायचा डेफिनेटली दोबारा डिस्कस होगा। उनके साथ उनकी तीन बहनों का जायचा डिस्कस होना है। नौरीन खान साहिबा का, अलीमा खान साहिबा का और उज़मा खान साहिबा का। तो इनका जायचा क्या बताता है सियासत के हवाले से भी, आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से भी। और इमरान खान साहब की बहनें अभी तक तो सियासत में तो नहीं आई, लेकिन उनके साथ उनकी आज़ादी की तहरीक के लिए पूरा पार्टिसिपेट कर रही हैं। उनके मैसेजेस भी कन्वे होते हैं। तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी डॉक्टर साहब के साथ कि उनका मुस्तकबिल, उनका सियासत में मुस्तकबिल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है जनाब? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम। सर, लास्ट टाइम जो हमने इमरान खान साहब और उनके साहबजादों का डिस्कस किया था जायचा, कमेंट्स भी आए, बड़ा लोगों ने पसंद भी किया। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ इमरान खान साहब का और उनकी बहनों का जो जायचा है वो क्या बताता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। बेहतरीन जानने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। हम जी। इंसान जो हैं बतौर उसके नायब जी। हमारी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, असल हकीकत का इल्म तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है। ये जायचा जो है, ये एस्ट्रोलॉजी या इल्मुल अदाद जो है, ये दुनिया के कदीम तरीन उलूम में से एक है। जी। इसके ज़रिए कोशिश करते हैं। पहली बात ये है कि इमरान खान का जो जायचा है ना, जी। उसकी पोजीशन देखें कि क्या है। ठीक जी। है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। इमरान खान साहब का जो पहला घर है उसके अंदर लिब्रा में मरकरी, सन और सैटर्न मौजूद है। ठीक है। ये तीनों कंजंक्टेड है। दूसरा हाउस है इनका स्कॉर्पियो, उसमें वीनस मौजूद है। थर्ड हाउस जो है ये सजिटेरियस है, इसके अंदर मार्स मौजूद है। ठीक है। पांचवा घर इमरान खान साहब का एक्वेरियस है, उसके अंदर राहु। आठवें घर के अंदर टॉरस के अंदर जुपिटर और मून। और जो 11वां घर है इमरान खान साहब का लियो है, उसके अंदर केतु मौजूद है। ठीक है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि इमरान खान साहब का जो जायचा है उसमें जो तीसरा घर है, खास तौर पे जी। आपने उनकी बहनों के हवाले से सवाल किया जी। ठीक है। एक तो तीसरे घर में मार्स है। ठीक है। मार्स इन सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस का जो लॉर्ड है वो आठवें घर में टॉरस में बैठा हुआ है। ठीक है। ठीक है, टॉरस का जो रूलर है वीनस, वो बैठा हुआ है दूसरे घर के अंदर। ठीक है। ठीक है, मीडिएटर जो है और जो डेस्पोजिटर है, हमने उसको देखना है। अच्छा, अब अगेन इसका जो ये जो है ना स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स, ये दूसरे घर में बैठा, तीसरे घर में बैठा हुआ है। जी। जी। यानी अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ है, अच्छी पोजीशन में। तीसरा घर जो होता है, तीसरा, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स तीसरे घर से बहन भाइयों को पढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है, कुछ लोग जो है 11वें घर से भी पढ़ते हैं, अपना अपना तरीका है। अब अगर इस हिसाब से हम देख रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, असेंडेंट वाला घर है। असेंडेंट जो है सेजिटेरियस है इमरान खान साहब का। जी। तो इनकी जो बहनें हैं, जो सिबलिंग्स हैं, इनकी बहनें से छोटी हैं। जी। ठीक है, तो मजबूत पोजीशन के अंदर है। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं करंट पोजीशन। इमरान खान साहब अपनी बहनों के बहुत करीब। ठीक है। ठीक है, अच्छा, तो अब करंट जो पोजीशन है वो ये है कि इमरान खान साहब का जो मार्स है वो बैठा हुआ है वर्गो के अंदर 12th हाउस में, जो ट्रांजिट का मार्स है। ठीक है। और ट्रांजिट का मार्स जो है ये कंजंक्टेड है केतु के साथ। ठीक है। और छठे घर के अंदर पाइसेस के अंदर राहु और सन है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से एक स्क्वायर जाती है राहु की और केतु की इनके तीसरे घर को। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इनकी बहनों को मुश्किलात बहुत आएंगी। अच्छा। रोका जाएगा, मे बी अरेस्ट भी किया जाए। अरेस्ट पहले भी हुई है अलीमा खान। जी। ये वो आदत सीख हो गई है, वो वाला काम है। अब तो पॉलिटिक्स में, मरूसी सियासत में तो नहीं है, अपने भाई को हेल्प आउट कर रही हैं। मगर ये है कि मुश्किलात के बावजूद जायचे में ये लगता है कि कोई ना कोई इम्पैक्ट इनका जो है वो बन जाएगा।
اچھا عمران خان کی سیاست میں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے عمران خان کی جو پارٹی میں پرابلمس ہیں ان کو پازیٹیو ڈائمینشن میں لے کے جانے کے لیے ان کی بہنوں کا رول جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور بہت ایک عجیب چیز ہے، عمران این سے ہے، علیمہ این سے ہے، عظما این سے ہے اور نورین نون سے ہے. جی یہ چاروں جو پہلے حروف ہے نا ان کا تعلق مارس کے ساتھ ہے. اچھا ٹھیک ہے، نون اقرب ہے، ٹھیک ہے اس کا تعلق جو ہے اس کا رولنگ پلانٹ مارس ہے. این 3 دفعہ آ رہا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ مارس کے ساتھ. کیونکہ جن لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ کا ایگزیکٹ آپ کو نہیں پتا ہوتا، جی جی نام ان کے الف لام یا این سے شروع ہوں، ہم اکثر جی بات جی کرتے ہیں نا، جی تو یہ پاورفل پوزیشن کے اندر جو ہے یہ آ جائیں گے. اچھا ابھی بھی جب عمران خان صاحب پہلی دفعہ رہا کر رہی تھی تو ویڈیوز فوٹیجز آئی تھیں، بہنوں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا، وہ تو کرتی ہیں. ابھی بھی ان کی رہائی کی تحریک کے لیے وہ پیش ہیں، ہر مطلب ٹیوزڈے کو یا جب بھی ملاقات کا دن ہوتا ہے وہ ضرور جاتی ہیں. ہاں وہ تو بیچاری فٹ پاتھ پہ بھی ایک بالکل تصویر آئی تھی، ایسی اکیلی بیٹھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، بالکل. علیمہ خان صاحبہ کو تو اب ملاقات کم ہی کرائی جاتی ہے، نورین صاحبہ اور عظما صاحبہ کو ملاقات کرائی جاتی ہے، وہ میسج بتاتی ہیں علیمہ خان صاحبہ کو. اور سب سے اگر میں یہ پوچھوں کہ تحریک میں ساری بہنوں کا کردار مضبوط ہے، آپ کو ذائچے کیا بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ان میں کون سی ہیں علیمہ خان صاحبہ کے والے سے؟ یہ چاروں بہن بھائی اسٹرانگ ہیں اس لحاظ سے، نام کے پہلے حروف کے حساب سے. بہنوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پبلکلی بات بھی کرتی ہیں. جی تو شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے اوپوننٹس جو ہیں وہ ان سے نہیں ملنے دیتے کہ مشاورت نہ ہو یا کوئی اس طرح کی بات نہ ہو، ایک نئی آئیڈیالوجی جو ہے وہ کوئی جنم نہ لے لے. حالانکہ بڑا سمپل سا فارمولا ہے پی ٹی آئی کا، ساروں کو پتا ہے، جی لوگوں کو سمجھ آئی ہے تو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئے ہیں نا. جی عمران خان صاحب کا میسج بھی یوزلی علیمہ خان صاحبہ کنوے کرتی ہیں، اس پر ہی زیادہ لوگ بلیو کرتے ہیں جو بتاتے ہیں، حالانکہ پارٹی قیادت سے زیادہ ان کے بتانے پر بلیو کرتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آئندہ فیوچر میں آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ کوئی سیاست میں قدم رکھیں؟ حالانکہ وہ نہیں، سیاست میں نہیں آئیں گے ان میں سے کوئی بھی. عمران خان کے خاندان میں کوئی بھی نہیں آئے گا سیاست. سمبولک ہو سکتا ہے، ان لوگوں کی سمبولک سیاست ہو سکتی ہے، مگر ایک ہارڈ کور پولیٹیشین بننا، میں نے بچوں کے ذائچے بھی آپ کے ساتھ بنائے ہیں، جی جی وہ بھی نظر نہیں آتا. اور باقی ان کی رہ گی بہنیں، وہ ہیلپ ضرور کریں گی، اپنا پارٹ ضرور پلے کریں گی، اس کے بعد وہ سائڈ لائن. مگر جی جی اتنا گہرا امپیکٹ کریٹ ہوگا ان کی بہنوں کی وجہ سے کہ پارٹی جو ہے وہ ریفارمیشن میں آپ سمجھ لیجیے ان کی بہنوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوگا. اچھا ان میں نا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ان بہنوں ظاہر ہے یہ اولڈ ایج کی طرف ہی ہے معاملے، ان کو چاہیے اپنی صحتوں کا خیال بھی رکھیں. اچھا ہاں، صحت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں نا، مارس اور کیتو کا جو کنجنکشن ہے اس حساب سے جو ہے نا صحت والے معاملات، بلڈ سرکولیشن والے معاملات، ان کا خیال ان کو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب کا ذائچہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، اگر میں آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے فیوچر کے والے سے پوچھوں ذائچہ کیا بتاتا ہے؟ اور اکثر آپ نے ایک بات وزیر اعظم پلس والی کی، عمران خان صاحب دوبارہ پرائم منسٹر آپ کو بنتے نظر آتے ہیں؟ کیونکہ وزیر اعظم پلس کا آج دوبارہ مطلب اگر سمجھا دیں لوگوں کو تو عمران خان صاحب جب تشریف لاتے ہیں نا جیل سے باہر، جس کے بارے میں ان کے اوپوننٹس کہتے ہیں کہ یہ تو اندر ہی ان کی لائف کو تھریٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آپ دوسروں کے جب رحم و کرم کے اوپر ہوتے ہیں، بالکل جب آپ کے پیچھے آنے والی صرف آپ کی بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، اور تو پھر ظاہر ہے آپ جہاں پہ ہیں انہی کے رحم و کرم کے اوپر ہوتے ہیں. جان کو خطرہ ہے، انہوں نے خبریں آئی ہیں نا کہ ویٹ بھی لوز کیا ہے، اور کوالٹی آف فوڈ بھی جو ہے وہ ایسی ہے ویسی، جو بھی بات آ رہی ہے. ذائچہ جو ہے وہ یہی چیز بتا رہا ہے کہ لائف کو تھریٹ ہے عمران خان کے سپٹمبر تک. اچھا ٹھیک ہے، بٹ اس سے پہلے عمران خان صاحب کہیں نہ کہیں جو ہیں وہ آ سکتے ہیں باہر، کیونکہ ٹائم از اوپن، اچھا ٹائم از آن. ٹھیک ہے. وزیر اعظم پلس کی بات جو ہے، جو میں بات کر رہا ہوں نا، جو میں نے
لاسٹ ویڈیو آپ کے ساتھ کی، اس سے پہلے کی، اس سے پہلے، کہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے، جو تحریر کیا جا رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سسٹم کو چینج کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا بینیفیشری ذائچے کے حساب سے کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا. عمران خان صاحب جب باہر تشریف لاتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، اپنی پارٹی کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں اور بناتے ہیں دوبارہ، کیونکہ یہ جو اختلافات ہیں نا پارٹی کے اندر، یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے قدرت کی طرف سے. دیکھیے قدرت جو بھی کرتی ہے ٹھیک کرتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. بالکل. عمران خان کو بھی اندازہ اندر بیٹھ کے بھی ہو رہا ہے، باہر آ کے بھی ہو جائے گا. مردم شناسی نہیں ہے یا جو بھی ہے، قدرت وہاں سے کمپنسیٹ کر رہی ہے ان کو. تو سسٹم اگر چینج ہوتا ہے، عمران خان صاحب بیٹھ کے اپنا جو پالیسی پلان ہے وہ ڈکٹیٹ کروا کے کام کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر سسٹم آف گورنمنٹ چینج ہوتا ہے، کسی اور فارم آف گورنمنٹ میں آ جاتا ہے پاکستان، وہاں پہ جا کے بہت ممکن ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اپنی پوزیشن وزیر اعظم کو چھوڑ کے دوسری میں چلے جائیں. ٹھیک ہے. دیٹ از ہاؤ ہی کین بیکم اے وزیر اعظم پلس. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، ڈاکٹر محمد علی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، عمران خان صاحب کی بات ہوئی، ان کے ذائچے کو ڈسکس کیا، ان کی 3 بہنیں حلیمہ خان صاحبہ، عظمیٰ خان صاحبہ اور نورین خان صاحبہ، ان کے ذائچے بھی ڈسکس ہوئے. عمران خان صاحب کے وزیر اعظم پلس والی جو بات تھی، اکثر آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ وزیر اعظم پلس کیسے بنیں، تو وزیر اعظم پلس کی بھی ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی وضاحت کی، آج دوبارہ وضاحت کی. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور ڈاکٹر صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے. اگر آپ لوگ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ